بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الوضوء بفضل طہور المرأۃ، عورت کی بچے ہوئے باقی ماندہ پانی سے وضو کر لینا۔ اس باب کے اندر اجازت مل رہی ہے، اور اگلے والا باب ما جاء فی النہی عن ذالک، اس میں یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ممانعت ہے۔ تو دونوں بابوں میں جیسے کہ ممانعت ہے اور تعارض ہے آپس میں، تو اسی طرح ان کے احادیث میں بھی تعارض ہوگا۔ تو آپ یہ کہہ دیں گے کہ الوضوء بفضل طہور المرأۃ ھذا ناسخ والنہی عن ذالک، جو ممانعت آ گئی وہ منسوخ ہے۔ یا یہ کہیں گے کہ جواز مال کراہیت تنزیہیہ، اور نہی سے مراد کراہیت تنزیہی ہے۔ النہی لیس للتحریم، یہ نہی تحریم کے لیے نہیں ہے بلکہ تنزیہ کے لیے۔ جب تنزیہ کے لیے تو الکراہیت التنزیہیۃ لا تنافی الجواز، لہذا الباب الاول محمول علی نفس الجواز، وہ نفس جواز پر محمول ہے، اور باب ثانی محمول ہے کراہیت تنزیہی پر، اور کراہیت تنزیہی اور نفس جواز جمع ہو سکتے ہیں، فلا منافات بینہما، دونوں کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے۔ دو مسئلہ ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ الوضوء بفضل طہور المرأۃ، عورت کی باقی ماندہ پانی سے طہارت حاصل کر لینا، وضو بنانا، یہ اس وقت جائز ہے کہ اذا کانت المرأۃ قیسۃ، جب عورت نظافت اور صفائی کے طریقوں کو جانتی ہو۔ اگر اس نے وضو بنایا ہے یا یہ ہے کہ اس نے غسل کیا کسی ٹب وغیرہ سے، تو باقی ماندہ پانی کو مرد استعمال کر سکتا ہے۔ اور اما اذا لم تکن قیسۃ، جبکہ قیس نہ ہو، سمجھدار نہ ہو، تو پھر وہی نہیں والی باب کا مسئلہ ہوگا کہ پھر منہی عنہ ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اور ایک صورت یہ ہے کہ جی یہ سد الذرائع کے طور پر جہاں پر فساد کا اندیشہ ہے وہاں پر یہ کہ ٹھیک نہیں ہے، اور جہاں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ظاہر ہے کہ اپنی ماں ہے، اپنی بہن ہے، یا اپنی بیوی نے کیا، تو اس میں کیا فساد کا اندیشہ ہے؟ آپ لوگوں کے لیے اجازت نہیں کہ عورت کا باقی ماندہ پانی استعمال کرے، خاص طور پر شادی شدہ چھڑے چھوپے۔ اب اس برتن کے اندر اگر عورت نے وضو بنایا، اس سے مابقی پانی اس کے اندر ہے، آپ میں سے کسی چھڑے کو اگر مل جائے تو آپ کہیں گے کہ جی ما لا یترک کلہ لا یترک جلہ، اگر پوری چیز نہ ملے تو اکثریت کو نہ چھوڑو۔ یا ای ہم غنیمتس، یہ بھی غنیمت ہے کہ چلو اے پانی، ہم نے اس کو تو نہیں دیکھا، آپ نے تو ان کو دیکھا نا، سمجھے کیا کہیں گے؟ اے پانی، ہم نے تو اس کو کیا ہے نہیں دیکھا، لیکن آپ نے کیا ہے، آپ نے دیکھا۔ اے برتن، میں تو اس سے ہاتھ ملا نہ سکا، لیکن آپ نے تو ہاتھ ملایا۔ اے برتن، آپ نے تو کیا ہے، آپ نے تو ہاتھ ملایا۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اے جی، اے برتن، میں تو اس سے مول نہ ملا سکا، لیکن آپ تو ان کے ہونٹوں تک بھی گئے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلَا أُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارَ وَذَا الْجِدَارِ، یہ ذا اسم اشارہ اضافت نہیں ہے، اور الف اشباہ کے لیے ذا الجدارہ وذا الجدارہ، وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیارہ۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو کبھی کبھی اس طرح، تو سد الذرائع کے طور پر اگر یہ ہے کہ یہ ہو، اور باقی صورتیں میں نے آپ سے عرض کی، مرد کا بچا ہوا پانی غسل میں بھی استعمال کر سکتا ہے، مرد کا بچا ہوا پانی بھی وضو میں بھی استعمال کر سکتا ہے، عورت کا بچا ہوا پانی غسل میں بھی استعمال کر سکتی ہے، اور عورت کا بچا ہوا پانی وضو میں بھی استعمال کر سکتی ہے، مرد کا بچا ہوا پانی غسل اور وضو میں استعمال کر سکتی ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ عورت کا بچا ہوا پانی مرد استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ منع کرتا ہے، باقی حضرات اجازت دیں۔ یہ کل کا سبق تھا، ناظم نے درمیان میں چھاپا لگایا۔ باب ما جاء في الوضوء بفضل طهور المرأة وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني منصور عن ابراهيم بن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے، من اناء واحد، ایک برتن سے، ونحن جنوبان، جنابت کے حال، تو ایک گھر کے افراد تو کر لے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن ابن خربوز عن أم سبية الجهنية قال اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد، فرماتے ہیں کہ ہاتھ یہ کہ نوبت بنوبت میرے اور آپ ہاتھ عدلتے بدلتے تھے میرے اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی صورت میں، من اناء واحد، ایک یہ کہ برتن سے، آگے پیچھے ہوتے تھے ہمارے ہاتھ۔ کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برتن میں، پہلے آپ نے ہاتھ بڑھا دیا تو میں کہا کرتی تھی آپ صلی
اللہ علیہ وسلم سے دا علی یا رسول اللہ، سارا پانی خرچ نہیں کرنا، میرے لیے بھی چھوڑنا۔ کبھی آپ کے ہاتھ آگے بڑھے تو میں کہتی تھی دا علی یا رسول اللہ، میرے لیے یہ کہ پانی چھوڑ دینا۔ اور کبھی میں نے غسل شروع کر دی، درمیان میں پردہ ہوتا، سمجھے، کبھی میں نے، اور ٹھپ ہے، بڑا ٹھپ ہے اس میں پانی، تو رسول پاک فرمایا کرتے تھے دعی لی، میرے لیے چھوڑنا، میرے لیے چھوڑنا۔ ارے سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتا رہتا تھا۔ اختلفت یدی و ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الوضو، وضو میں من اناء واحد، ایک برتن سے وضو کرنے میں آگے پیچھے ہوتے تھے ہمارے ہاتھ، یہی اختلافت کا معنی ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کے دو استاد ہیں، عبداللہ بن مسلمہ اور حضرت مسدد ہے تحویلیہ کے بعد۔ کان الرجال والنساء یتوضؤون فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورتیں حضرت کے زمانے میں وضو بنایا کرتے تھے، من الاناء الواحد فی جميعا۔ قال مسدد، تو یہ الفاظ من الاناء الواحد جميعا یہ حضرت مسدد کے، سمجھ رہی ہیں کہ دو استاد تھے، دو سندیں تھیں، ایک سند عبداللہ بن مسلمہ والی، دوسرا اللہ کو بھلا کہ حضرت مسدد والے، سمجھے۔ یہ چیزیں کوئی اس قسم کی نہیں ہے۔ اب آپ اردو میں دیکھیں گے انشاءاللہ 3-4 صفحہ اس پہ لگائے گا، بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ چباتے جو اصل بات کو تو ہاتھ بھی نہیں لگائیں، اس وجہ سے آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے مولوی صاحب، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جو چیز حل ہو رہی ہے آسان سے بات ہی ختم ہوگی، سمجھے۔ یہ ایک برتن سے حضرت کے زمانے میں مرد اور عورت وضو کرتے تھے، یہ کس طرح؟ یہ تو پردہ کے خلاف ہے۔ جواب یہ کہ ھذا قبل نزول الحجاب، ھذا قبل نزول الحجاب، حجاب کا اب تک یہ کہ حکم نہیں آیا تھا، حجاب کے احکام وہ متأخر ہے، یہ متقدم واقع ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ دوسرا یہ کہ کان الرجال والنساء یتوضؤون من الاناء الواحد ما الحائل، حائل اور پردہ ہوتا تھا، ایک طرف سے عورت اگر پانی لے رہی ہے، دوسرے طرف سے مرد، آپ کی بھی بس کی جو سیٹیں ہوتی ہیں، درمیان میں حائل ہوتا ہے، آگے مرد بیٹھے ہوئے اور پیچھے دوسری والی سیٹ پہ عورتیں، جہاز میں بھی اسی طریقے پر ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ حائل ہے، پردہ ہے، یہاں اگر پردہ لگا ہو اس سے پانی بڑا سا ٹھپ ہے، اگر کوئی عورت لے رہی ہے ادھر سے میں لے رہا ہوں تو کیا مسئلہ ہے؟ تو دوسرا مسئلہ یہ کہ مال حائل ہے۔ تیسرا یہ کہ النساء والرجال، رجال اور نساء یہ ایک ہی گھر کے ہوتے، تو ایک ہی گھر کے اللہ کا بھلا کریے کہ ننگے ہو کر کے تو نہیں نہا رہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ دھوتی کے ساتھ نہ دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان، نہانی وضو بنا، كان يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مسدد من الاناء الواحد جميعا، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر قال كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد، ایک برتن سے وضو بناتے تھے، ندلی فيه ایدینا، اس برتن کے اندر ہم اللہ کو بھلا کرے ڈال دیتے تھے اپنے ہاتھ اپنے یہ کہ بڑھا دیتے تھے اور اپنے ہاتھ اس میں یہ کہ ڈال دیتے تھے۔ باب النہی عن ذالک، معنی الوضوء بفضل طہور المرأة، اس سے ممانعت، ترتیب میں نے آپ کو بتائی۔ وبه قال حدثنا يونس قال حدثنا زهير بن داود بن عبد الله، وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو عوانة عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایک ایسی شخصیت سے ملاقات ہو گئی جو نبی کے ساتھ رہا ہے 4 سنین، 4 سال، کما صحبہ ابو ہریرہ، جیسے کہ ابو ہریرہ۔ یہ تشبیہ صرف نفس صحبت میں ہے، مدت میں نہیں ہے، کمی بیشی ہوگی ابو ہریرہ کے اور ان کے۔ لقیت رجلا، میں ایک آدمی سے میری ملاقات ہو گئی، صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو نبی کے ساتھ رہا تو وہ صحابی ہے، لیکن رجل مجہول ہے، اور جہالت صحابی لا تضر، صحابی کا مجہول ہونا کوئی مضر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ قاعدہ ہمارا یہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ جب عادل ہے تو رجال کا تعارف اس لیے حاصل کیا جاتا ہے، رجال کا تعارف کہ یہ زید ہے، یہ کس کردار کے مالک ہے، یہ امر ہے، یہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے یا سچا ہے، تو منظور کا نام معلوم کر کے پھر منظور کے کردار کو آپ دیکھیں گے کہ تھوک کے حساب سے جھوٹ بولتا ہے جیسے کہ ریمنڈ والے بولتے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، یا کیا انداز ہے، حدیثیں بنا کر کے نبی کے کھاتے میں ڈالنا۔ اس لیے کہتے ہیں اذا کان فی الحدیث صوفی فاغسل یدیک، وضاعین پر جتنے کتابیں لکھی گئی، وضاعین جو حدیثیں جنہوں نے گھڑی وہ سب صوفی ہیں، وہ سب کے سب جاہل صوفی ہے۔ خدا ہمیں اس قسم کی صوفیوں سے محفوظ رکھے۔ ہمارے اکابرین صوفی تھے، صحابہ صوفی تھے، لیکن وہ صوفیہ محققین تھے۔ وہ کیا تھے؟ صوفیہ محققین تھے۔ اور یہ جو جھوٹ بولنے والے یہ صوفیہ کک ہے، محقق نہیں ہے۔ بولو، یہ جو جھوٹ بولنے والے یہ صوفیہ محققین نہیں ہے بلکہ صوفیہ کک ہے،
سمجھے؟ اللہ نے ان کو جہنم کی طرف کک بھی مارا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو کک لگائے جہنم کا، اور نبی کے کھاتے میں حدیثیں بھی ڈال دیتے۔ یعنی انسان کو شرم بھی تو آنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ترغیب و ترہیب کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، ترغیب و ترہیب جو قرآن میں ترغیب و ترہیب کم ہے، بخاری کی جیسے صحیح روایت مسلم کی، یہ ترغیب و ترہیب کے لیے کافی نہیں ہے، صوفی صاحب کا جھوٹ ہوگا۔ وہ ترغیب و ترہیب کے لیے مزید شریعت کے اندر ایک گوشہ خالی رہا ہے اور کم رہا ہے، کمزور رہا ہے، ترغیب و ترہیب کے اعتبار صوفی صاحب اس کو پورا کر رہا ہے۔ شریعت کا ایک گوشہ ترغیب و ترہیب کا وہ کمزور رہا ہے، نبی اس کو پورا نہ کر سکے، صحابہ خلفائے راشدین، اور یہ صوفیہ آ کر کے یہ اس کو پورا کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے تلبیس ابلیس والے کس سے آپ ابن جوزی کے پڑھیں تو پھر ان صوفیوں کو دیکھیں۔ ہمارے اکابرین صوفیہ محققین تھے اللہ کے فضل و کرم سے، اس قسم کے صوفی کا میں قائل نہیں، اس قسم کے صوفی کو تو کک مارو، سمجھے؟ لقیت رجلا صحیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے ساتھ رہا، جب صحابہ عادل ہے تو بات ختم ہو گئی۔ صحیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحبتاً کائنتاً 4 سنین صحبتاً کائنتاً کما صحیبہ ابو ہریرہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضرت نے منع کیا ان تغتسل المرأة بفضل الرجل، کہ عورت غسل کرے مرد کے بچے ہوئے سے، او یغتسل الرجل بفضل المرأة، وزاد مسدد، 2 سندیں ہیں، دوسری سند مسدد کی، وزاد مسدد، جب آگے پیچھے کی اجازت نہیں تو ولیقترفا جمیعا، ایک ساتھ یہ کہ چلو بھر کر کے لے لے تب پردے کے ساتھ۔ وبه قال حدثنا وشان قال حدثنا ابو داود يعني الطيالسي قال حدثنا شعبة بن عاصم عن ابي هاجم عن الحكم بن عمرو وهو الاقرع، یہ حکم ابن عمر کون ہے؟ عمر اقرع، ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان يتوضا الرجل بفضل طهور المرأة، مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے یہ ہے کہ وضو بنائیں۔ باب ما جاء في الوضوء بماء البحر، سمندر کا پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ کراچی کی 4 کروڑ کی آبادی ہے، بلدیہ کی طرف سے اللہ آپ کا بھلا کرے جتنے گند نالوں میں جمع ہو کر کے جاتے ہیں، لیاری والے نالے کے اندر پڑتے ہیں، آپ کے یہاں گلشن میں مار والے، سہراب گوٹھ والے، اسی طریقے پر اس کے ارد گرد والے پیراڈائز ہے، دوسرے علاقے، یہ سارے کے سارے گند اسی لیاری والے میں جا کر کے سمندر میں، اور پھر یہ کہ آگے شاہ فیصل کالونی، یہ سارے کے سارے علاقے، ان کا سارا گند یہ ملیر ندی کے اندر ہے، اور ادھر سے دارالعلوم والوں کا سارا گند، وہ سارا پوری دنیا کا وہ دارالعلوم والے نے، اس میں اس ندی میں ملیر والی ندی، یہ سارے کے سارے 4 کروڑ انسانوں کی پاخانہ اور پیشاب یہ سب سمندر میں جا رہے ہیں۔ 4 کروڑ تو صرف کراچی کی آمد ہے، سمجھ رہی ہیں؟ اس میں اعداد و شمار یہ ہے کہ جب کرتے ہیں نا تو اس میں تو یہ تھوڑا ظاہر کرتے ہیں، انتخابات میں پھر یہ بڑھ جاتے ہیں، جن کو ان کو جتوانا ہوتا ہے تو ان کے لیے پھر یہ کہ پیٹیاں بھر کر کے، ورنہ 4 کروڑ کی آبادی، یہ سارا گند اس میں جائیں، سمجھ رہی ہے کہ باقی دنیا جہاں کی دبئی کی گند بھی اسی میں، اللہ کو ایران کے گند بھی اسی میں، چابہار کے، جیونی کے، پسنی کے، اورماڑا کے، آپ سمجھ رہی ہیں، کونارک کے، بندر عباس کے، دبئی کے، ساری دنیا کی جتنے گندے سمندر میں، تو اس لیے شبہ ہو رہا تھا کہ اس سمندر کے اندر پوری دنیا کے گند جا رہے ہیں، تو کیا اس کا پانی پاک ہوگا؟ ایک دوسرا یہ کہ اس کا رنگ بھی آپ نے دیکھا ہوگا عام پانی سے تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے، ذائقہ اس کا عام پانی سے ہٹا ہوا ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کے اندر اللہ آپ کو بھلا کرے بڑی بڑی مچھلیاں اور بڑی بڑی مخلوقات، گھوڑے ہیں، بحری گھوڑے، فرس بحری اور حمار بحری، انسان بحری، مختلف قسم کے، اب اتنے بڑے جاندار اس میں اللہ آپ کو بھلا کریے کہ گرے مرے۔ صحابہ کا واقعہ آپ کے سامنے آئے گا۔ فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةٌ يُقَالُ لَهَا الْأَنْبَرُ، بخاری میں ایک دابہ کو سمندر نے پھینکا، ہم لوگ بھوکے تھے، 300 بندے تھے، 300 بندے 18 دن تک صبح دوپہر شام ہم اس جانور سے، اس جاندار سے، یعنی مچھلی تھی امبر جس کو کہا جاتا ہے، اس مچھلی سے 18 دن ہم لوگ 300 بندے، اندازہ تو کرو کہ 300 بندے 18 دن تک اس سے کھائیں، ہم بالکل دبلے پتلے ہو گئے تھے، ہم لوگ خوب موٹے ہو گئے، اور فسابت اجسامنا، ہمارے اجسام واپس لوٹے، ہم طاقتور ہو گئے۔ 18 دن تک عرب کے خوراک والے صحابہ وہ کھا کر کے 18 دن بھی ختم نہیں ہوا، اس کی 2 ہڈیاں ہم نے اٹھا کر کے ایسے ملا دی، اور ملا کر کے اونٹ پر بندے کو سوار کیا، وہ دونوں ہڈیوں کے نیچے سے گزرا، لیکن اس کا ہاتھ، سر اس کا ادھر لگتا نہیں تھا،
اس قسم کی مخلوقات ہیں، تو کیا سمندر کے اس پانی سے جس میں دنیا جہاں کی گند، اس کے علاوہ ہٹ کر کے ان تحت البحر نارن، سمندر کے نیچے آگ ہے، اور آگ بنتی بھی اس سے، بجلی اسی سے نکالتے، اگر بجلی اس میں نہیں ہے تو پھر نکالتے اس سے کیسے؟ پانی کے اندر تو بجلی ہے، اور سمندر اس کے نیچے، اللہ آپ کا بھلا کرے، نہ تحت البحر نارن۔ پھر یورث البرص، عام طور پر اس کا استعمال کر لینا، برس کی بیماری بھی سے لگ جاتے۔ اس بنیاد پر صحابہ نے کہا ہم سفر تو کرتے ہیں، تھوڑے سے میٹھا پانی ہمارے پاس ہوتا ہے، اگر ہم اس کو پئیں گے، اگر ہم اس سے وضو بنائیں گے تو پیاسا رہیں گے، اور اگر یہ کہ اس کو اللہ کا بھلا کر رکھتے ہیں اپنے پینے کے لیے تو پھر ہمارا وضو نہیں ہوتا، تو اس سے وضو بنائے نہیں بنائے؟ حضرت نے فرمایا بنا کر کے رکھو۔ یہ اشکال اس لیے، یہ پوچھنے والا عبید اللہ تھا یا عبداللہ تھا یا عبد تھا یا عبید تھا یا سخر تھا، یہ مختلف ان کے نام ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آگی نہیں آگی؟ اے جنے دا پترا باب ما جاء فی الوضوء بماء البحر وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود بن مالك بن صفوان بن سليمان بن سعيد بن سلمة من آل بن الازرق قال سعید ابن سلمہ کہہ رہا ہے، قال ان المغیرۃ بن ابی مردہ، مغیرۃ بن ابی مردہ وہو من بنی عبد الدار، عبد الدار کے اولاد میں سے، اخبرہ انہوں نے بتایا انہو سمع ابا ہریرہ، ابو ہریرہ سے سنا، یقول سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے حضرت سے پوچھا، یہ رجل میں نے عرض کیا کہ عبداللہ تھا یا عبید اللہ تھا یا عبد تھا یا عبید تھا یا سخر، مختلف نام ان کی بیان کی ہے۔ اخبر انه سمع ابا هريره رضی اللہ عنہ یقول سأل رجل رسول اللہ، جب رجل ہے تو صحابی ہے، لہذا جہالته لا تضر فی صحت الحدیث، صحت حدیث میں مضر نہیں ہوگا۔ سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انا نركب البحر، ہم سمندر میں سواری کرتے ہیں، ونحمل معنا القلیل من الماء، تھوڑا سا پانی اپنے ساتھ اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، فإن توضأنا به، اگر اس سے وضو بناتے تو عطشنا، تو ہم پیاسے رہیں گے، افنتوضأ بماء البحر، کیا ایسی صورتحال میں سمندر کی پانی سے وضو بنا سکتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والطہور ماؤہ، فرمایا کہ پانی اس کا پاک ہے، طہور مبالغہ کا صیغہ ہے، ماؤہ اس کا فاعل ہے، اور اس کو مبالغہ کو مشتق کو اعتماد مسند الیہ پر، مبتدا پر، یہ اس کا فاعل بنے گا، پھر یہ خبر بنے گا ہوا کے لیے، اور الحل میتتہ، اور اس کے مردار وہ سارے کے سارے حلال ہیں۔ ایک معنی الحل میتتہ کا معنی حلال ہے، دوسرا اللہ آپ کا بھلا کر معنی اس کا ہے الطاہر میتتہ، اس کے مردار اللہ آپ کا بھلا کرے وہ پاک ہے۔ اڑے جنے دا پتریا، ان کا سوال یہ تھا، سوال کیا تھا کہ کیا اس کا پانی پاک ہے کہ ہم اس سے وضو بنائیں؟ جواب آ گیا وہ طہور ما ہو۔ اب الحل میتتہ یہ افاد زائدہ جواب علی اسلوب الحکیم ہے، جو صبح میں نے آپ سے عرض کر دی، یہ افاد زائدہ جواب علی اسلوب الحکیم، حکیمانہ انداز میں، کہ میرے شاگردوں کو ضرورت پڑے گی وضو سے ہٹ کر کے تھوڑا سا توشہ اٹھائیں گے، اپنے پاس لے جائیں گے کھانے پینے کی چیزیں، اور وہ تو مولانا سونا نہیں پگڑی والے، سمجھے، تھوڑا سا توشہ وہ اٹھا کر کے یہ لے جائیں گے، اور وہ ختم ہو جائے گا تو کیا کریں گے؟ لہذا دبا کر کے مچھلی، الحل میتتہ، لہذا اس کے اللہ آپ کا بھلا کر مردار، اس کے مردار اللہ آپ کو بھلا کر یہ کہ کیا ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہے، الحل میتتہ۔ اڑے تسی اتنے ہو یا کہ اور علاقہ بچو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ الگ جواب نہیں ہے، یہ پہلے والے کے لیے تتمہ ہے، پہلے والے کے لیے دلیل ہے، وہ طہور ماؤ، وضو بناؤ، پانی اس کا بالکل پاک ہے، کیوں؟ لأن حلہ میتۃ، لأن میتتہ طاہرۃ، الحل بمعنی طہارت، یہ طہارت، اور بخاری میں نے آپ کو بتا دیا کہ حلت ثم حلت اے طہورت، یاد ہے کہ نہیں؟ بخاری ثانی میں کئی جگہوں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سوئے ہوئے تو اس وقت آپ سے عرض بھی کیا تھا کہ یہ کام آئے گا آپ کو، تو لأن میتتہ طاہرۃ، اس لیے کہ اس کے مردار وہ طاہر ہے، لہذا فلا تنجسہ، اس کو نجس نہیں بنائیں گے، نجس نہیں بنائیں گے تو فالماء طہور، پانی طاہر ہے، لہذا توضؤ بہ، اس سے وضو بناؤ، لہذا فلا تو گڑ گڑ نہ کرو۔ اڑے ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اب ہون مسئلہ ہے کہ میتۃ کیا ہے؟ میتۃ البحر، سمندر کے مردار کیا کیا چیزیں حلال ہیں؟ تو حنفیہ کا مذہب صرف یہی ہے، اللہ کا بھلا کریے، کہ کیا ہے؟ مچھلی حلال ہے، اور مچھلی میتہ اس لیے کہ جیسے سمندر سے باہر کریں گے پانی سے وہ خود بخود مرے گا، اس لیے میتہ ہے۔ آئے سمجھیں؟ سمندری جو بھی مخلوق کے باہر کر دیں گے تو میتہ ہی ہو جائے گا، ہو گیا۔ حنفیہ کے ہاں صرف مچھلی حلال ہے، باقی سب کے سب حرام ہیں۔ امام مالک کے ہاں خنزیر بحری یہ حرام ہے، باقی سارے کے سارے حلال ہیں، خنزیر بحری حرام ہے،
باقی سب کے سب حلال ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے، تمساح مگرمچھ اور زفدہ مینڈک، مینگل نہیں مینڈک، یہ دونوں کے دونوں حرام ہیں، باقی سب کے سب حلال ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مچھلی حلال ہے، باقی سب حرام ہے، کما قالت الحنفیۃ، جیسے کہ حنفی ہے۔ دوسرا ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں مینڈک صرف حرام ہے، باقی سب کے سب حلال ہے، جیسے کہ ان حضرات نے فرمایا۔ تیسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ جس کی نظیر جیسے کہ بکرا ہے، دمبے ہے، بکریاں ہیں، سمندری بکریاں بھی حلال، سمندری دمبے بھی حلال، سمندری گائے بھی حلال، سمندری گھوڑے بھی حلال، گھوڑا یہاں بھی تو حلال ہے۔ تو جن کی نظیر خشکی میں حلال ہے وہ سمندر میں بھی حلال ہے، جن کی نظیر خشکی میں حرام ہے جیسے کہ ہاتھی ہے، اور اسی طریقے پر یہ کہ شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیاں، یہ ادھر حرام ہے تو سمندر کے اندر بھی حرام ہے۔ فالمسألۃ مربعۃ، لہذا یہ مسئلہ مربع ہو گیا، 4 اقوال اس میں آگے، 4 مذاہب ہو گئے۔ میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا؟ جہاں تک مسئلہ حنفیہ کا، حنفیہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دلیل یہی ہے، وہ طہور ما ہو الحل میتتہ، وہ کہتے کہ حنفیہ میتہ کی اضافت ہو ضمیر سمندر کی طرف، یہ اضافت للتعریف ہے، اور میتہ سے میتہ معروفہ مراد ہے، وہو المچھلی، وہ مچھلی ہے۔ حنفیہ کا کہنا یہ کہ یہ جو اضافت ہے یہ اضافت للتعریف، یہ تعریف کے لیے، والمراد من المیتۃ هو المچھلی، مچھلی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے احلت لنا المیتتان والدمان، ہمارے لیے 2 مردار حلال ہے اور 2 خون حلال ہے۔ احلت لنا المیتتان والدمان، سمجھتا ہے؟ اما المیتتان، میتتان کیا؟ فالسمک والجراد، مچھلی اور والجراد ٹڈی، گولڈن رنگ کا بڑے سی ٹڈی ہوتی ہے۔ اما المیتتان فالسمک والجراد، واما الدمان، 2 خون ہمارے لیے حلال ہے۔ فالطحال والکبل، تلی، سمجھے، اور کلیجہ، تلی جو ہوتا ہے نا، تلی، وہ تلی بھی حلال ہے، اور تحال، اور کیا کہتے ہیں والکبد، اور جگر، یہ دونوں کے دونوں خون سے بنتے ہیں، 2 خون حلال ہے اور 2 مردار ہمارے لیے حلال ہے۔ تو الحدیث یفسر بعضہ بعضا، اس حدیث نے اس کی تفسیر کر دی۔ حنفی کے لیے پہلی دلیل یہی ہے الحل میتتہ، یہ اضافت تعریف کے لیے، اور میتہ سے مراد حضرت مولانا مچھلی مراد ہے، سمجھتا ہے؟ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مچھلی پر سب کا اتفاق ہے، کسی امام کا اختلاف، آپ جن چیزوں کو حلال کہتے ہیں میں ان میں ابو حنیفہ اختلاف کرتا ہوں، وہ حرام ہیں، اور مچھلی میں تو سب کا اتفاق ہے۔ لہذا اللہ کو احتیاط اور تقوی کا تقاضا، ورع کا تقاضا یہی ہے، آؤ جن چیزوں کے اندر شبہ ہے ان کو ترک کر دو، حضرت مولانا مچھلی کو لے لو، صرف مولانا مچھلی جو ہے نا یہ حلال ہے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ تیسرا مسئلہ، قرآن کہتے ہیں یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یہ نبی پاکیزہ حلال چیزوں کی حلت کو بیان کرتا ہے اور خبائث کے خباثت کو، حرمت کو بیان کرتا ہے۔ الخبیثۃ ما یستکرہها النفس السلیمۃ ویحرم علیہم الخبائث، خبیثہ کیا ہے؟ الخبیثۃ ما یستکرہها النفس السلیمۃ، نفس سلیمہ اس کو ناپسند کرے، مچھلی کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں طبیعت سلیمہ ان کو پسند نہیں کرتی، ان سے نفرت کرتی ہے، اس لیے ہم ان کو حلال نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے بندوں، کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا؟ اب مسئلہ رہ گیا، یہ حضرات امام مالک یہاں صرف خنزیر حرام ہے، کہتے قرآن میں اس کا استثناء ہے، ہم آپ کو کیا جواب دے دیں؟ وہ تو حرام ہے، چاہے خنزیر بری ہو یا خنزیر بحری ہو، سمجھتا ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التمساح وہ سبع، وہ درندہ ہے، اور کل سبع، ہر درندوں کو نبی نے جو ہے نا اس کو حرام قرار دی۔ جواب دینے کی ضرورت نہیں، جی ہم بھی حرام کہتے ہیں۔ مینڈک حرام ہے، امام شافعی کے قول میں آپ کے سامنے آیا، اور امام احمد کیا بھی ہیں، مینڈک کے بارے میں آتا ہے خبیثۃ من الخبائث، یہ خبائث میں سے ایک خبیث ہے، ویحرم علیہم الخبائث، تو ہم بھی کہتے کہ مینڈک حرام ہے، مینگل حلال ہے، مینڈک حرام۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا؟ اس میں تو ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کوئی دلیل پیش کرو اپنی، یہ تو ہم بھی حرام کہتے۔ اب مسئلہ دلیل، دلیل ان حضرات کی ہے، پہلی دلیل ان کی یہی ہے الحل میتۃ، یہ میتہ کی اضافت کو استغراق کے لیے مانتے ہیں، کل میتۃ، کل میتۃ منہ، اس کا ہر مردار حل حلال، حلال ہے۔ آپ اردو سمجھتے ہیں؟ ان حضرات کیا یہ جو اضافت میتۃ کی یعنی الی البحر، بحر کی طرف ہے، یہ اضافت استغراق کے لیے، آیا
مسئلہ سمجھیں؟ یہ ایک دوسرا یہ کہ قرآن پاک سے ان کی دلیل ہے وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما کہ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارۃ احل لکم صید البحر. خیال کر لینا یہ صید ان کے ہاں مصید کے معنی میں ہے، یعنی مسجود پھر مصید، جیسے مبجوع سے پھر مبیع. میں صرف پڑھانے نہیں آیا ہوں. احل لکم صید البحر کا معنی مصید البحر. اب معنی ما صید من البحر، سمندر کے جو بھی شکار ہے وہ حلال ہے. سمندر سے جس کو شکار کیا گیا ہو وہ حلال ہے. احل لکم صید البحر، صید مصید کے معنی مصدر مبنی للمفعول ہے. اڑے سمجھا نہیں ہے؟ جواب مولانا جواب یہ ہے، اس کا جواب حدیث کا تو ہم نے آپ کو دیا. اچھا ایک اور بھی ہے، فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْأَنْبَرُ. مچھلی نہیں تھی، دابہ اس کو کہا گیا. فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْأَنْبَرُ، اس کو انبر کہا جاتا تھا. ہم نے صحابہ نے 300 دن، ہم نے 18 دن تک 300 بندوں نے کھایا. جواب ذرا سمجھ لینا. جواب یہ ہے کہ جی وَالْحِلُّ مَيْتَتُ، میتتو کی جو اضافت ہے یہ اضافت تعریف کے لیے، استغراق کے لیے نہیں ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور الحدیث یفسر بعضہ بعضاً، اس کی وضاحت کر دی. مل مراد من المیتۃ، میتہ سے خود مراد حدیث نے بتا دی. احلت لنا المیتتان والدمان، اما المیتتان فهما السمک والجراد واما الدمان فهي الطحال والکبد. اڑے کچھ میں نے پڑھا، اس کی وضاحت خود بخود آ گئی. مسئلہ رہ گیا احل لکم صید البحر. تو یہ جو صید ہے یہ مصید کے معنی میں نہیں ہے، یہ صید مصدری معنی میں استیاد کے معنی. اب معنی ہوگا احل لکم الاستیاد من البحر، سمندر سے اب شکار کر سکتے ہیں. تو شکار تو حرام کا بھی ہوتا ہے، جیسے خشکی کے اندر لومڑی کو شکار کر کے اس سے کیا کراکلی کی ٹوپی بناتے ہیں. آپ کے بڑے بڑے لوگوں کی کراکلی کی ٹوپیاں لومڑی کی بنی ہوئی. زیادہ مجھے چھیڑو نہیں. ہاں میں لوگوں لومڑی کی بنی ہوئی ہے. آئے مسئلہ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ پاکستان کو بنایا بڑے بڑے حضرات ہوتے، لومڑی کتے کا بناؤ. آپ کیا ویسے بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے ایما احاب دبغ فقط طہورا، جو بھی کچی کھال اس کو دباغت دے دیں گے وہ پاک ہو جائے گا. یہ آپ کے حنفیہ کیا تو مسئلہ اور ہے. یہ صید البحر یہ مصید کے معنی میں نہیں ہے بلکہ استیاد کے معنی. شکار کر سکتے ہیں تو شکار حرام جانوروں کا بھی تو ہوتا ہے. سمجھیے علاج کے لیے تیل اس سے نکالتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں، باقی حلال کون سا ہوگا وہی حدیث نے جو بتا دی. باقی مسئلہ رہ گیا فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْأَنْبَرُ. حضرت وہ مچھلی تھی، لیکن مچھلی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک مچھلی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے وہ سمک ہے، وہ سمک اللہ آپ کو سمک کل فرس کی طرح ہوتا ہے. میں نے بخدا خود دیکھا ہے، فرس کی طرح باہر اس کو سمندر نے پھینکا، جیسے مر گئے تو آدمی دور سے دیکھتا فرس کی طرح. اس کی ساخت اس کے جو ہے نا خود میں نے قطر میں دیکھا. بعض اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے وہ سمک ہے باری کل فرس ہے، بعض کل حمار ہے، اور بعض یہ ہے کہ کل حیت ہے. جیسے کہ جریس سے بخاری میں آپ پڑھیں گے، جریس جو مچھلی ہے وہ بالکل سانپ ہے، جریس بالکل سانپ کی طرح ہے. حضرت نے فرمایا کہ یہودی اس کو نہیں کھاتے، ہم کھاتے ہیں. میں نے خود جیسے کہ یہ کل جو لوگ آئے تھے آپ نے دیکھا مغرب میں، یہ ان کی لانچیں ہوتی ہیں، جہاز ان کے ہوتے ہیں، یہ بلوچوں کے، سمجھے ان کے جہاز ہوتے ہیں. تو میں جب اس کو پڑھانے لگا میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے. سمجھے ان سے پوچھا تو انہوں نے ان کی تصویر بھی مجھے بھیج دی. کل آیا تھا میرا دوست عبد القدیر، ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے تصویر بھیجی. باقاعدہ وہ جو سانپ کی طرح ہے نا وہ، یہ یہاں اس کو لیتے بھی نہیں، اس کے پیسے بھی نہیں ہے، اس کو شکار کر کے باہر ملکوں میں عربوں کے لیے بھیجا جاتا. بڑی قیمت ہوتی اس کی. جریس جس کو اردو میں کہتے بام مچھلی جو آپ کہتے، سمجھے جو نا پتر. یہ جواب ہو گیا امتحانی جگہ ہے، 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 امتحانی جگہ ہے. اڑے تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے وچوں. باب ما جاء فی الوضوء بالنبیذ، یہ ہو گیا جی وضو بالنبیذ. مولانا نبیذ ممبوز کے معنی میں ہے، نبز کا معنی پھینکنے کے آتا ہے.
نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. سمجھتے ہیں؟ نبیذ منبوذ کے معنی میں ڈالا، گھنٹوں کے گھنٹے ان کو رکھا، ان کی حلاوت، ان کا مٹھاس پانی کے اندر اتر گیا، اور پانی کی رقت اور سیلان وہ بھی اپنی جگہ پر نہیں رہا. رقت اور سیلان، پانی گاڑھا بن گیا جیسے کہ شیزان کی شربت ہوتی ہے، سمجھے شیزان کی. اس سے بالاتفاق وضو اور غسل کرنا ناجائز ہے. یہ بھی نبیذ ہے. سمجھتے ہیں؟ دوسرا ایک نبیذ، چھواروں کو ڈالا اور ڈال کر کے گھنٹے کے بعد، چھوارے تو خشک ہوتے ہیں، گھنٹے کے بعد ان کو نکال دیا، پانی کو دیکھا کہ اس میں کوئی مٹھاس نہیں ہے، پانی کی رقت بھی باقی ہے، پانی کا سیلان جریان بھی باقی ہے، تو اس سے بالاتفاق وضو بنا سکتے ہیں. تیسری صورت مختلف فیہا ہے، وہ یہ ہے کہ چھواروں کو ڈال دیا، ڈال کر کے 2-3 گھنٹوں کے لیے ان کی مٹھاس اور حلاوت پانی کے اندر اثر انداز ہو گئی، اور پانی کی حیثیت اس طرح ہوگی جیسے سلیمانی چائے آپ کی کاوا چائے ہوتی ہے. یہ اس سے کیا وضو بنا سکتے ہیں؟ جمہور کہتے ہیں نہیں، ابو اور صاحبین بھی کہتے ہیں کہ نہیں، ابو حنیفہ کہتے ہیں اس کی اجازت ہے. امام ابو حنیفہ کا پہلے قول تھا، لیکن پھر یہ کہ اللہ امام صاحب نے اس سے رجوع کر دیا. اب صرف امام صاحب کے دلائل ہم پیش کر دیں گے کہ امام ابو حنیفہ کی مذہب کی بنیاد ہوا پر نہیں تھی، بلکہ امام صاحب کے پاس دلیل تھا. باقی اب چونکہ یہ معمول بھی نہیں ہے، 3 صورتیں ہو گئی. کھجوروں کو آپ پانی میں ڈال دیں، تھوڑی دیر کے بعد ان کو نکال دیں، پانی کی رقت سیلان باقی ہے، کھجوروں کی حلاوت مٹھاس کا اثر انداز نہیں ہوا، بالکل بالاتفاق اس سے وضو بنانے اجازت ہے. اور کھجوروں کو کئی گھنٹوں میں ڈالا اور پھر پانی کی رقت اور سیلان میں بھی اثر آ گیا اور وہ بھی متاثر ہو گیا اور مٹھاس بھی ہو گیا، تو اس سے بالاتفاق وضو بنانے کی اجازت نہیں. تیسری صورت میں نے عرض کیا کہ تھوڑے سے وقت کے لیے ڈالا اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، مٹھاس تو آ گیا، پانی کی رقت اور سیلان باقی ہے، جیسے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، جیسے کہ سلیمانی چائے آپ کی ہوتی. امام ابو حنیفہ سے اجازت دیتے. مسند احمد کی بھی روایت ہے، ترمذی کی بھی ہے، یہاں بھی فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنا دیا. جمہور حضرات فرماتے کہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بعد میں امام ابو حنیفہ نے رجوع کر دیا. رجوع کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے، امام صاحب کا کہنا ہے کہ یہ حدیثیں پہلے کی ہے، اور فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یہ آیت مدنی ہے، یہ متاخر ہے. فَالْآيَةُ الْمَائِدَةِ نَاسِخَةٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ، یہ حدیث منسوخ ہے. فرجع ابو حنیفہ نے اسے رجوع کیا. تسی تے ہو یا کسی اور علاقہ وچوں، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ. 5 ہو گئے. اب میں حدیث آپ کو بتا دوں گا، اس کو خیال کر لینا. کوئی کالا مالا نشتہ. باب الوضوء بالنبی وبه قال حدثنا هناد بن سليمان بن داود قال حدثنا شريك عن ابي فضالة عن ابي زيد عن عبد الله بن مسعود. 3 اعتراضات آئیں گے. پہلا اعتراض ان کی طرف سے ابو حنیفہ چونکہ اس روایت سے استدلال کرتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ابو فزارہ یہ اللہ کا بھلا کر مجہول ہے. جواب یہ کہ ابو فزارہ کوئی مجہول نہیں ہے، ان کا نام ہے راشد بن کیسان. ابو فزارہ جو ہے نا یہ مجہول نہیں ہے، راشد بن کیسان. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا اعتراض یہ کہ ابو زید مجہول ہے. جواب یہ ہے کہ جی نہیں، ابو زید مجہول نہیں ہے. ابو زید اللہ کا مولا عمرو بن حریث، عمرو بن حریث کا آزاد کردہ غلام ہے. اور پھر قانون یہ خیال کر لینا، ابو زید یہ مجہول نہیں ہے، مولا عمرو بن حریث. اور پھر قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ جس راوی سے 2 شاگرد نقل کریں وہ باقی مجہول نہیں رہتا. اب ابو زید سے نقل کرنے والا ابو فزارہ راشد بن کیسان ایک، اور ایک اور پارٹنر ہے، اس کو کہتے ہیں ابو روق عطیۃ بن الحارث. بولو، ابو روق عطیۃ بن الحارث. 2 بندے جب اس سے نقل کر رہے ہیں، لہذا فلا تبقى جہالت باقی نہیں رہے. یہ 2 اعتراض ہو گئے. تیسرا اعتراض یہ کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ شب جن میں وہ نبی کے ساتھ تھے، جبکہ دوسری روایت میں حضرت نے کہا ما کان معه منا احد، ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ابن مسعود یہاں تو بتا رہے اس روایت آپ کی بنیاد یہ کہ ابن مسعود تھا، جبکہ دوسری روایت میں کہ ابن مسعود نہیں تھا. جواب یہ کہ بھی دونوں ٹھیک ہے، تھا بعض واقعات میں، نہیں تھا بعض واقعات میں. اس لیے کہ جنات کا واقعات کئی دفعہ پیش آئے، جنات کے واقعات کئی دفعہ پیش آ گیا، سمجھے؟ بعض میں تھے بعض میں نہیں تھے. تھے والی روایتیں بھی صحیح ہے، نہیں والی روایتیں نہیں تھے وہ بھی صحیح ہے. تسی تے ہو یا کسی اور علاقہ وچوں؟ یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ کہ ابن مسعود، دوسرا جواب، اس خاص جگہ میں جہاں حضرت چلے گئے ابن مسعود کو یہاں چھوڑا، لکیر کھینچی. آپ انشاءاللہ سورۃ الجن کی تفسیر میں اس میں ترمذی میں پڑھیں گے. ابن مسعود ادھر رہا، آپ آگے گئے تو اس خاص جگہ میں حضرت نہیں تھے.
تیسرا جواب یہ ما کان ماہو احد منا اے غیری، بعض روایت میں کہ میرے علاوہ کوئی نہیں تھا. سمجھتا ہے، گڑ گڑ نہیں کرو. وبه قال حدثنا نادر حسین داود التقی، دو استادوں کے ذرا یاد کر لینا. قال حدثنا شریک بن ابی فضالہ عن ابی زید بن عبد الله بن مسعود ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال له، حضرت ابن مسعود کو نبی نے فرمایا لیلۃ الجن، شب جن کو، ما فی دعوتک، تیرے برتن میں کیا؟ قال نبی کہ حضرت نبی سے، قال اللہ کے نبی نے فرمایا تمرۃ طیبۃ، کھجور بھی پاک ہے، وما طہور، پانی پاک، الپاک بالپاک، الپاک مال پاک ہے، لہذا کہاں سے پلیتی آگے کوئی پرواہ نہیں، لے کر کے آ جاؤ. قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتا ہے کہ قال سلیمان، سلیمان سے سلیمان ابن داؤد الاتکی مراد ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہاں آگے ان ابی فضالہ نبی زید بغیر کسی تردد کے، وہ حضرت حناد کے الفاظ تھے، لیکن سلیمان کہتا ہے ان ابی زید او قال زید، شک کے ساتھ کہتے ہیں. کہتا قال شریک، شریک نے اسی طرح اس سے نقل کیا، اللہ آپ کا بھلا کرے. کچھ بھلا پڑھ گیا نہیں پڑھ گیا مولانا؟ ولم یذکر حناد لیلۃ الجن، لیلۃ الجن، اور لیلۃ الجن کو حناد نے ذکر نہیں کیا. دو استاد ہیں حناد اور سلیمان، سمجھے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وابن عن داود عن عامر ان القوات قال قلت لعبد الله بن مسعود من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الجن، شب جن میں نبی کو ساتھ کون تھا؟ فقال ما كان معه منا احد، ہم میں سے آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. جواب میں نے دے دیا. وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا بشر بن منصور عن ابن جريج ان عطاء قال انه كره الوضوء، حضرت عطا نے وضو کو ناپسند کیا، باللبن والنبیذ، نبیذ اور اسی طرح دودھ سے. فقال ان التيمم اعجب الی من، اس سے زیادہ بہتر ہمارے لیے تیمم، چونکہ ہم لوگوں نے رجوع کیا، اب اس سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ اس تیسری صورت میں تیمم بہتر ہے. وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مخلد قال سألت ابا العالیۃ عن رجل اصابته جنابۃ، ابو العالیہ سے پوچھا میں نے ایک شخص کے بارے میں جس کو جنابت لاحق ہوتی ہے، ولیس عنده ماء، پانی اس کے پاس نہیں، وعنده نبیذ، نبیذ ہے، ایغتسل بھی کہ غسل کر سکتا؟ قال لا 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 لا، کوئی بھی غسل نہ کرے. لا لا، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اے جنے دا پتر